السلام علیکم جی۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سفر جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے اور ہم پہنچے تھے 1958 سے لے کر 1971 تک کا جو پیریڈ ہے، اور اس پورے عرصے کے دوران جو مختلف قسم کی اصلاحات نافذ کی گئیں، ان اصلاحات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بعد ازاں ہم ان اصلاحات کے جو سماج پہ اثرات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اب ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں زرعی اصلاحات کے حوالے سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جو صنعتی شعبہ ہے اس میں کی جانے والی اصلاحات پہ بات کریں گے کہ یہاں پہ جو انڈسٹریلائزیشن کا عمل تھا پاکستان میں، وہ انڈسٹریلائزیشن کا عمل کس طریقے سے شروع کیا گیا۔ اب جب بھی کسی ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہونی ہوتی ہے، صنعتیں لگانی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے 3 اہم جزو ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ کسی بھی صنعتی پالیسی کے لیے یا صنعت لگانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صنعت لگانے کے لیے سرپلس پیسہ چاہیے، فارن ایکسچینج چاہیے، کیونکہ آپ نے جو اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگانی ہے، کوئی بھی صنعت لگانی ہے، اس کے لیے جو کیپٹل گڈ آپ نے منگوانی ہے وہ آپ انڈسٹریلی ڈیولپڈ ملکوں سے منگواتے ہو، اور ان کو منگوانے کے لیے آپ کے پاس فارن ایکسچینج کا ہونا بہت لازمی ہے۔ تو فائنینسز کا ہونا، پیسے کا ہونا لازمی تھا کسی بھی صنعتی عمل کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو دوسرا اہم جزو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی صنعتی پالیسی بناتے ہیں تو جو انویسٹر ہے، جو کیپٹلسٹ کلاس ہے یا جو انڈسٹریلسٹ کلاس ہے، اس کے لیے آپ اس قسم کے قوانین بناتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اور اپنا لگائے اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے۔ تو دوسرا جو ہے وہ اوورآل اس کو ہم رجیم کہہ سکتے ہیں، یا وہ لا کی باڈی ہے جو چاہیے ہوتی ہے ایک صنعتی عمل کو آگے لے جانے کے لیے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ مارکیٹ یا منڈی کا ہونا ہے کہ آپ ایک ایسی منڈی کے لیے فضا پیدا کرتے ہیں کہ جو صنعت کار جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری پیدا کر رہی ہے وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہو سکے، وہ بک سکے، وہ ایکسپورٹ بھی ہو، اور وہ اپنے ملک میں بھی آپ نے ایک ایسی منڈی پیدا کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ چیزیں بک سکیں۔ تو یہ 3 اہم پہلو ہیں۔ اگر آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو آپ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے لاز نہیں ہیں کہ جو سپورٹیو ہوں انڈسٹری کے لیے، انڈسٹریلسٹ کلاس کے لیے، تو آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کا کامیاب ہونا پھر مشکل ہو جاتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور تیسرا، اگر مارکیٹ نہیں ہے اور مارکیٹ کے جو رولز ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، وہ ان فیور آف انڈسٹریلسٹ کلاس نہیں ہے، تو اگین جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا عمل وہ ہالٹ ہو جائے گا، وہ چل نہیں سکے گا۔ اب ان 3 پہلوؤں پہ ہم ایوب خان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے فائنینسز کی بات ہے جی۔ تو فائنینسز جو ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے وہ کہاں سے جنریٹ ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ جو پیسہ، جو سرپلس آپ کے زراعت سے پیدا ہو رہی ہے، وہ پیسہ صنعت کے اندر استعمال ہو، یعنی وہ جو فیوڈل لارڈز ہیں وہ اگر زیادہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو ایگریکلچرل گڈز ہیں، اور اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے عمل میں سٹارٹ ہو۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، کہ کچھ جو فیملیز ہیں، کچھ انڈسٹریل کلاس جو ڈیولپ ہوئی تھی، ان کی اور حکومت کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہوتی، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی، ان کو پیسہ دیتی، ان کو لونز دیتی، اور اس طریقے سے وہ ان لونز کو انویسٹ کرتے، اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انڈسٹریلائزیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں، نہ تو جو زراعت سے پیدا ہونے والا سرپلس ہے وہ صنعت کے اندر استعمال ہو سکا، اور نہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بھی حکومت کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا لازمی ہے جو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے لونز کی شکل میں، اور اس سے انڈسٹری لگائی جا سکے۔ تو یہ چیز بھی نہیں تھی، حکومت کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزروز نہیں تھے۔
تو اب اس کے لیے ایک تیسری اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی اور بہت ہیوی لونز لیے گئے امریکہ سے، جرمنی سے اور یو کے سے، سب سے زیادہ امریکہ اور پھر جرمنی اور اس کے بعد یو کے جو ہے، یہ 3 اہم ڈونرز تھے جنہوں نے پاکستان کو ایڈ دی، پاکستان کو لون دیے۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی لونز دیے گئے یہ انٹرسٹ کے ساتھ لون تھے، یعنی سود پہ لون پاکستان کو ملے تھے اور یہ پیسہ پاکستان نے سود کے ساتھ واپس لوٹانا تھا۔ اب جو ایکسپیکٹیشن تھی گورنمنٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک طرف ایگریکلچر سیکٹر میں جو پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا تو اس سے جو فارن ایکسچینج پیدا ہوگا تو وہ ہم یہ جو قرضے لیے گئے ہیں ان کی واپسی اور ان کا سود جو ہے ہم دے سکیں گے۔ دوسری طرف جو انڈسٹری پروڈکشن کرے گی اور ایکسپورٹس ہوں گی انڈسٹری کی، اس سے جو فارن ایکسچینج پیدا ہوگا اس سے بھی ہم یہ قرضے اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لونز کی اپنی ایک وشیس سرکل ہے جس کو جو ڈیٹ برڈن جب بن جاتا ہے اور قرضے آپ لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس قسم کا وشیس سرکل ہے کہ جس سے باہر نکلنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ اور آج تک اس زمانے میں جو شروع کیے گئے لونز کا پروسیس تھا، جو قرضے لینے کی ہم نے ابتدا کی تھی، وہ آج تک پھر اسی طرح چل رہا ہے اور آج بھی ہم اس قرضوں کے بوجھ تلے مسلسل دبے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال جی، یہ جو لونز ان ملکوں سے لیے گئے، یہ لونز پھر آگے فردر جو انڈسٹریل کلاس تھی ان کو پرووائڈ کیے گئے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پالیسی کے تحت، کہ جہاں پہ حکومت نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا صنعتوں کے حوالے سے اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو چلانے کے لیے PIMDC کے نام سے۔ اب یہ جو ادارہ تھا اس کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف صنعت کاروں کے ساتھ کولابریٹ کرتا تھا اور ان کو لونز وغیرہ کے حوالے سے وہ فیسیلیٹیشن دی جاتی تھی۔ پھر جو یہاں سے پیسہ تھا اس کو بھی صنعت میں استعمال کرنے کے لیے جو لوگوں کی چھوٹی موٹی پرائیویٹ ارننگز تھیں یا سیونگز ہوتی تھیں، اس کے لیے سیونگ بانڈز متعارف کرائے گئے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی سیونگز پہ ان کو اتنا پرکشش بنایا گیا کہ لوگ جس کے پاس جتنی سیونگ ہے وہ جا کے وہ بانڈ خرید لے۔ اب وہ بانڈز جو ہیں جب آپ اپنے پیسوں کے بدلے خرید لیتے تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا پیسہ وہاں پہ چلا جاتا تھا اور وہ پیسہ پھر انڈسٹری کے اندر انویسٹ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے جو سوسائٹی ہے اس میں سے بھی جو پیسہ تھا اس کو کھینچ کے اس کو سکویز کرنے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ پیسہ صنعت کے اندر استعمال ہو سکے اور اس کے بدلے میں جو پرائز بانڈز ہیں وہ لوگوں کی طرف جو سیونگ بانڈز ہیں وہ دیے گئے۔ تو اس طرح کی مختلف پالیسیز کے ذریعے وہ فائنانس جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے ذریعے جو ملک میں صنعت کاری کا عمل ہے وہ چلنا شروع ہو سکے۔ اچھا، اس میں ایک دو چیزیں اور اہم تھیں کہ خاص طور پہ جو فارن ایکسچینج ایسٹ پاکستان سے جیوٹ کی ایکسپورٹ کے نتیجے میں پیدا ہو رہا تھا وہ بھی یہاں کے صنعت کاری میں استعمال ہو رہا تھا، اور جو ویسٹ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو انکریج کیا گیا تھا کہ یہ ایسٹ پاکستان میں بھی جا کے انڈسٹری لگائیں۔ تو زیادہ جو ایک چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ اسی عرصے کے دوران ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے اور جو ڈسپیرٹی ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ بہت زیادہ ہو گئی، جو گیپ تھا وہ وائڈن اپ ہو گیا۔ مثلاً ڈاکٹر محبوب الحق اپنی ایک رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ جو دونوں ونگز ہیں پاکستان کے، ان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ کا فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اب اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ ایکول کرنا چاہتے ہیں یا اس گیپ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنا ہوگا، تو تب جا کے یہ گیپ کم ہوگا، نہیں تو ایسٹ پاکستان کو آپ اس سطح پہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ وہ گیپ تھا جو پیدا ہوا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ ایک تو ایسٹ پاکستان میں بھی جو ویسٹ پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہے اس کے لیے ایک فضا بنا لی گئی تھی کہ وہ وہاں انویسٹ کرتا تھا،
اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ جو بھی فارن ایکسچینج ایسٹ پاکستان پیدا کرتا تھا وہ بھی ویسٹ پاکستان کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا تھا. تو یہ ایک پہلو تھا پہلا جو ہم نے فائنینسز کے حوالے سے بات کی. اب دوسرا پہلو جو تھا وہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لاز بناتے ہیں جو انڈسٹریلسٹ کلاس کے لیے یا صنعت کار طبقے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ وہ منافع کما سکتا ہے. اب منافع آپ کیسے کما سکتے ہیں کہ جب آپ ویج کم دیں گے تو آپ کا پرافٹ زیادہ ہوگا, اور جب ویجز دینے کا یعنی جو تنخواہیں آپ اپنے مزدوروں کو دیتے ہیں اگر وہ زیادہ تنخواہیں مانگیں گے تو آپ کا پرافٹ کم ہوتا چلا جائے گا. تو اب مزدوروں کو کم سے کم ویجز پہ راضی رکھنے کے لیے چند جو پالیسیز ہیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو لیبر یونینز کسی قسم کی اجازت نہیں تھی, کوئی جو مزدور تھا وہ اپنے ویجز میں اضافے کے لیے مطالبہ نہیں کر سکتا تھا, اور صنعت کار طبقے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس وقت بھی چاہتے وہ مزدوروں کو فائر کر سکتے تھے, انہیں ان کی جاب سے نکال سکتے تھے. اس کے علاوہ کسی قسم کی اسٹرائکس اور پروٹیسٹ کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ مزدور طبقہ کوئی اسٹرائک کر لیتا یا پروٹیسٹ کر لیتا. تیسرا جو ہے جو مزدوروں پہ نافذ کیا گیا ایک انڈسٹریل ڈسپلن کہ وہ اس وقت کی پابندی کریں گے اور صنعت کے اندر اس ڈسپلن کے تحت کام کریں گے. تو مزدوروں کی جو بستیاں تھیں ان کو صنعتوں کے قریب بسانے پہ انہیں انکریج کیا گیا. باقاعدہ حکومت نے یا اس صنعت کار طبقے کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ان مزدوروں کو گھر بنا کے دیں جو وہاں پہ رہتے ہیں, بلکہ چھوٹے موٹے جو دیہات ہوتے تھے اس صنعتوں کے آس پاس جو آباد ہو جاتے تھے مزدوروں کے, وہ خود ہی انہوں نے اپنے لیے بندوبست کرنا ہوتا تھا. وہ وہاں سے آتے تھے اور صنعتوں میں کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تو اس دوران لاہور میں, راولپنڈی میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, ملتان میں یہاں پہ صنعتیں جو ہیں وہ پیدا ہونا وہ بننا شروع ہوئیں اور ان صنعتوں سے ایک پرافٹ میکنگ کا عمل شروع ہوا. پھر دوسری چیز جو ان لاز کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ جو فارن امپورٹس تھیں یعنی ایسی پروڈکٹس جو پاکستان کی صنعتوں میں بنتی تھی دوسرے ملکوں سے جب اگر وہی پروڈکٹ امپورٹ کی جاتی تو اس پہ بہت زیادہ ٹیکسز یا ٹیرفس جو ہیں وہ ہائی رکھے گئے تھے تاکہ یہاں کی مارکیٹ میں جو یہاں کا صنعت کار طبقہ ہے اس کو ایک سہولت دی جا سکے اور یہاں کی مارکیٹ پہ اس کی جو مونوپلی ہے یا یہاں کی جو انڈسٹریلسٹ کلاس ہے اس کی ایک اولیگوپلی قائم ہو جائے. باہر کے مقابلے میں اس کو بہتر کمپٹیشن اور فیوریبل کمپٹیشن جو ہے اس کی ایک پورے حالات پیدا کیے جا سکیں. تو یہ بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کا حصہ تھا اور اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک جو ہے جو صنعت کار طبقہ تھا اس کو اپنی لوکل مارکیٹ میں اپنی چیزیں بیچنے میں آسانی ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد جو تیسرا اہم پہلو جس پہ میں نے بات کی تھی کہ وہ صنعت کار طبقہ جو کچھ پروڈیوس کر رہا تھا, جو پیدا کر رہا تھا, اس کے لیے ایک منڈی چاہیے تھی, ایک مارکیٹ چاہیے تھی. تو ایک منڈی تھی لوکل مارکیٹ, اور پھر اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ان ایکسیس ٹو یور اون مارکیٹ ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب منڈی بنانے کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو روڈ کا نیٹ ورک چاہیے کہ تمام علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ فراہم کی جائے دیہاتی علاقوں تک بھی. تیسرا جو ہے جو پولیٹیکل کنٹرول ہے تمام ایریاز پہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. چوتھا جو دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں ان کی پرچیزنگ پاور میں کچھ اضافہ ہو کہ وہ یہ جو پروڈکٹس بن رہی ہیں صنعت میں, جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس کو وہ خرید سکیں. اب ان تمام چیزوں کے لیے ایک طرف تو جو زرعی پروڈکٹیوٹی تھی اس میں اضافے کے لیے ریفارم متعارف کرائے گئے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں سے زیادہ کما سکیں اور اس کمائی کو وہ جو صنعتوں سے پیدا ہونے والی پروڈکٹس ہیں اس کے خریدنے میں لگا سکیں. دوسرا جو ہے کچھ جو سٹیٹس تھیں جیسے سوات کی سٹیٹ تھی یا جو کلات کی سٹیٹ تھی, باولپور کی سٹیٹ تھی, یہ تمام جو سٹیٹس تھیں ان سب کو ختم کیا گیا
اور جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ان کو پاکستان کے اندر ضم کر دیا گیا. اس طرح سے جو مارکیٹ ہے وہ علاقے جو اسٹیٹ کنٹرول میں نہیں تھے، تو اسٹیٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی مارکیٹ ہے اس کے سفیر سے وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو اپنی مارکیٹ کے اندر شامل کیا گیا. پھر روڈز وغیرہ بنائے گئے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہوا. کچھ میس موبلائزیشن، اربنائزیشن کا عمل بھی ہمیں شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آئے. تو ایک تو اس سے انڈسٹریز کو لیبر میسر آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا تھا، اور ایک مارکیٹ بھی بنائی جا رہی تھی. تو پورے ملک کو صنعتی طبقے کے لیے مارکیٹ بنانے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی کچھ ایسے ہمیں ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں، مثلا ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر RCD نامی آرگنائزیشن بنائی گئی تاکہ جو مارکیٹ ہے، جو آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اس کو پھیلایا جا سکے اور ایران میں اور ترکی میں بھی اپنے مال کو بیچا جا سکے. پھر جو ویسٹ پاکستان کی انڈسٹری تھی، اس انڈسٹری کے لیے خود ایسٹ پاکستان کو بھی مارکیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور جو انٹر ونگ تجارت یا ٹریڈ ہو رہی تھی مینوفیکچرنگ گڈس کی، تو اس کا جو بیلنس تھا اس میں بھی جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ڈیفیسٹ میں تھا. یہاں سے زیادہ چیزیں وہاں جاتی تھیں اور وہاں پہ بکتی تھیں، اور وہاں سے کم چیزیں یہاں پہ آ کے بکتی تھیں. تو اس طرح سے پوری ایک مارکیٹ بھی ڈیولپ کی گئی. تو یہ 3 اہم پہلو تھے جی ایوب خان کی انڈسٹریلائزیشن پالیسی کے. اور اس طریقے سے یعنی جو فائنینسز ہیں وہ زیادہ دوسرے ممالک سے لونز لے کر اور پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سیونگ بانڈز وغیرہ بنا کے جہاں پرائیویٹ سیونگز تھیں ان سب کو چینلائز کیا گیا ٹورڈز انڈسٹری، جس سے صنعت لگانے کا یا انڈسٹریلائزیشن کا عمل شروع ہوا. دوسرا جو ہے لاز ایسے بنائے گئے جو ان فیور آف دا انڈسٹریلسٹ کلاس تھے، اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر پریویلیجز حاصل تھیں، اور کم ویجز سے ان سے کام لیا جاتا تھا، اور کوئی بھی مزدور جو ہے اس کو اسٹرائک کا رائٹ، پروٹیسٹ کا رائٹ، یہ تمام حقوق ان کے سلب کر دیے گئے تھے. تو جس سے جو صنعت کار طبقہ ہے وہ چیپ لیبر اس کو میسر تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ میکنگ کر سکتا تھا. اور تیسری چیز جو تھی وہ بہت اہم بات کہ جو مارکیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. جو مینوفیکچرنگ گڈز بن رہی تھیں ان کو پورے پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اس مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک صنعت کاری یا جو صنعتی ترقی کا جو سفر ہے وہ ممکن ہو سکا. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے اور سوشل ریفارمز کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر آخر میں ان تمام اصلاحات کا ہم جائزہ لیں گے کہ آیا ان کے نتیجے میں جو پاکستانی سماج ہے اس پہ کس قسم کے اثرات ہوئے. تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو ویری مچ.